الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا طبيبنا كريمنا غياثنا مغيثنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر کائنات میں پیدا فرمایا اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا. بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے بہت اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ حضرت سید شاہ عبد القادر خمیس العظم رحمۃ اللہ علیہ کا 451واں عرس ہے. آپ کے وصال کو تقریباً 451 سال ہو گئے ہیں اور ہم میں سے بہت سے لوگ کچھ ایسے ہیں جو 10 سال ہو گئے آتے ہوئے، کچھ پہلی مرتبہ آئے ہیں، کسی کو 40 سال گزر گئے، کسی کو ایسا 45 سال گزر گئے، کسی کی پہلی پشت ہے، کسی کی تیسری پشت ہے اور نہ جانے کتنے طریقے کے، کتنے مذہب و ملت کے الگ الگ لوگ آج تک یہاں پر حاضری دیتے رہے ہیں، دعائیں مانگتے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے اپنے ولی کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے. آج سے تقریباً ایک لمبا عرصہ قبل پیر سید عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ اس خطے میں تشریف لائے اور انہوں نے ایک بڑی قربانی دے کر، تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں بڑے پیر صاحب کی قربانیاں گنانا شروع کروں تو یہ رات بھی آپ لوگوں کو کم نظر آئے گی. اور جو بڑے پیر صاحب کے مرید ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑے پیر صاحب نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. عرض کرنا یہ ہے کہ بڑے پیر صاحب نے اپنا وقت خاص نکال کر زندگی کے ایک عمر گزار دینے کے بعد یہاں پر تشریف لائے اور رات دن محنت کر کر وہ شخص کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی دولت سے بھی اور عہدے سے بھی نوازا تھا، وہ شخص یہاں پر آیا اور اس نے بالکل فقیری اختیار کری، اس آس اور اس امید کے اندر اور اس اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پنجاب کے اندر ایک امن و چین سکون کا ماحول ہوگا اور پنجاب کے اندر ایک دین کا ماحول ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ان کو کامیاب بھی کر دیا ہے. ایک بات میں اکثر بیان کرتا ہوں، پیر صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ میں بڑے پیر صاحب اکثر اپنے والد محترم ہمارے دادا سے پوچھا کرتے تھے کہ پیر صاحب یہ لوگوں میں آپ تبلیغ کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شراب پی رہے ہیں اور آپ ان کے پاس اسی وقت بیٹھ کے تبلیغ کر رہے ہیں، آپ چلیے، آپ میرے ساتھ چلیے، تبلیغ کے لائق نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے جس طرح حضور نے طائف کے میدان میں کہا تھا نا، یہ پتھر بھی ماریں گے تب بھی میں نے بد دعا نہیں دوں گا. پیر صاحب کا بھی یہی جملہ تھا، کہنے لگے بیٹے تم دیکھنا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی جگہ سے دین کی ایک بنیاد اٹھ جائے گی اور وہاں لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہیں پیر صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ مولا یہ چھوٹے سے بچے ہیں، معصوم ہیں، یہ ابھی جانتے نہیں ہیں تیرے دین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہدایت عطا فرما. یہ ایک مرحلہ تھا، یہ گزر گیا. اس کے بعد الحمدللہ پیرزادہ سید شاہ عبد القیوم خمیس القادری نے بڑی محنت کر کے اس چمن کو یہاں تک سینچا ہے، اس چمن کو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لے کر آئے ہیں اور الحمدللہ آج تیسری اور چوتھی پیڑھی اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ جو میرے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منشا ہے، جو ارادہ ہے، ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں اور ہم اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک وقت جو تھا شروع کا وہ گزر گیا. اس طرح قرآن کریم میں شراب کو اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ میں حرام فرمایا ہے، تو جو پہلے کی 2 مرتبہ تھی نا وہ گزر چکی ہے. اب الحمدللہ ہم تیسرے مرحلے پہ آ چکے ہیں. اب ہمیں وہ سب چیزیں ماننی ہیں جن کو حضرت خود پسند فرماتے ہیں. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ
درگاہ کے اندر داخل ہوں تو یہ کوشش کریں، میں نے اس سے قبل بھی یہ بات آپ کے سامنے کہی تھی، پہلے بھی کہی تھی یہ بات، کہ جب آپ درگاہ میں داخل ہوں تو یہ سوچ کر داخل ہوں کہ مجھے یہاں پر اندر آ جانے کے بعد بس وہ عمل کرنا ہے کہ جس سے میرے پیر راضی ہو جائیں، اور اس چیز سے بچ جانا ہے، اس چیز کو چھوڑ دینا ہے چاہے آپ کو کتنا ہی پسند ہو، جس سے میرا پیر ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی سے راضی ہے جس کا پیر راضی ہے۔ اگر آپ نے اپنا پیر راضی نہیں کرانا تو آپ کا اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے جو درگاہ کے اندر انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور وہ انتظامات الحمدللہ حضرت کے اشارے سے کیے جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ان باتوں کو، وہ اشارے سے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں ان کی آپ عزت کریں، ان کی آپ تکریم کریں، اور بالکل با ادب ہو کر یہ کوشش کریں کہ جب آپ درگاہ کے اندر آ گئے ہیں تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں کون بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھنا ہے کس کا بٹھایا ہوا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کون بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا منصب ہمارے پیر صاحب کو عطا فرمایا ہے تو حضرت کے اشارے سے عطا فرمایا ہے، اور جب حضرت کے اشارے سے وہ منصب عطا کر دیا گیا تو اب جو بھی وہ بات کہیں گے وہ بات اسی طریقے سے ہوگی جیسے قمیص العظم کہہ رہے ہیں، اور آپ کو ان چیزوں کو دل سے ماننا ہوگا، اور صرف ماننا نہیں ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ مان لینا اور منہ بنا کے چلے جانا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ آپ نے ماننا ہے اور مان کے ادب سے صرف جھکا کے مسکراتے ہوئے کہنا ہے کہ پیر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت بہتر کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ میں نے اس سے قبل بھی آپ سے کہا تھا یہ چند خانقاہوں میں سے ایک درگاہ ہے کہ جہاں پر آپ کو آپ کے سارے پیر کے اولاد کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نہ ہم نے کوئی بڑے لمبے چوڑے جو ہے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں، یہ تو ہماری ایک مجبوری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں کچھ ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے یہ۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کے اندر خرافات پیدا ہو جائیں گے، انتظامات خراب ہو جائیں گے، تو یہ ایک ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے۔ ورنہ الحمدللہ اللہ کے شکر سے پیر صاحب خود الحمدللہ، اس کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے اور اس کے بعد دوسرے نمبر کے صاحبزادے آپ کو لنگر میں نظر آئیں گے، باہر نظر آئیں گے، محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے، پیر صاحب نے ہمیں شروع سے آخر تک یہ سکھایا ہے کہ بیٹے تم اس درگاہ کے جو یہاں کے سجادے نہیں ہو، تم یہاں کے کوئی آقا و مولا نہیں ہو، تم یہاں کی گدی نشین نہیں ہو، بلکہ کیا ہو؟ تم اس درگاہ کے غلام ہو۔ جب ہم کو اس درگاہ کا غلام کہہ دیا گیا ہے تو جو مرید ہے تو وہ غلامان غلام ہے، وہ تو پھر اس کو کس طریقے سے رہنا چاہیے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اب دیکھیے، اب ہم آ چکے ہیں الحمدللہ، اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں چلنا سکھایا جائے، رینگنے کے دن ختم ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ بڑی محنت کری پیرزادہ سید شاہ عبد الباسط نے، جب آپ ان کے سامنے رینگ رہے تھے انہوں نے کوئی آپ کے سامنے کوئی بات بڑی نہیں کری، آپ کو تھوڑا تھوڑا چلنا پیرزادہ سید شاہ عبد القیوم قیس القادری نے سکھا دیا ہے۔ اب الحمدللہ ہمیں تھوڑا بہت موقع ملا ہے، ہمیں یہاں سے بھاگنا ہے۔ بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف بھاگنا ہے، اب ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف بھاگنا ہے۔ اب ہم رب کو راضی کرنے کی طرف کیسے بھاگیں گے؟ ہم اس طرح بھاگیں گے کہ جو یہاں کے انتظامات ہیں اس میں ہم پوری طریقے سے کوشش کریں گے اور ساتھ دیں گے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا، جب آپ اب یہاں پر آ گئے تو دوسری چیز آپ کو کیا کرنی ہے؟ دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، چینج لانا ہے اپنے اندر۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آپ کو کہنا نہ پڑے کہ آپ پیر صاحب کے مرید ہیں، آپ کے عمل، آپ کی شکل، آپ کی عادت، آپ کا زندگی جینے کا سٹائل یہ بتا دے کہ آپ کسی نہ کسی کے مرید ہیں۔ اگر کہنا پڑ گیا تو وہ زبردستی کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو دیکھ کے کوئی کہے کہ لگتا ہے تم کسی بڑے آدمی کے ماننے والے ہو، تمہاری بات کرنے کا انداز الگ ہے، تمہارے بیٹھنے کا انداز الگ ہے، یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے بڑوں کو آ کر وقت دیں گے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اب وہ کوشش کیوں کریں؟ اب یاد رکھیے، حضرت قمیص العظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، 11ویں والی سرکار کی بارگاہ میں اب آپ آئے ہیں۔ میں آپ کو 11ویں والی سرکار کی ایک بات بتاؤں، ایک بار درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ 11ویں والی سرکار غوث اعظم، ان کے بھی پردادا 9ویں پیڑھی کے اندر جا کے دادا ہوتے ہیں، تمام اولیاء اللہ کے سردار، اتنے بڑے مقام، اتنا بڑا، لیکن آپ کا قول پتہ ہے کتنا سخت تھا؟ آپ فرماتے تھے اب تو پتہ ہے چکر، اب تو معاملہ یہ ہے کہ ہم خود تو نماز نہیں پڑھتے، اوپر سے یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ جو لوگ
سلسلوں سے وابستہ ہے وہ نماز میں اور کاہلی کرتے ہیں، ان کو تو نماز زیادہ پڑھنی چاہیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو شخص بے نمازی ہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے اقرار کر لیا ایک مرتبہ، اس کے بعد بھی وہ نماز نہ پڑھے تو پتہ ہے وہ کہتے ہیں میرا دل کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ نہ رکھو، اس کو اپنے محلے سے نکال دو، اور اگر وہ مر جائے نا تو نہ اسے نہلاؤ نہ کفناؤ، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کرو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات کرام، جب ہمیں اتنے بڑے سرکار کو جتنا ہم مانتے ہیں، ان کا یہ عمل ہے، ان کا ذاتی عمل کیا ہے؟ ان کا ذاتی عمل یہ ہے، اور ہم تو پتہ ہے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہاں کا کوئی مرید بھی ہوتا ہے نا، عموماً پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب آپ کہیں کے مرید بن جاتے ہیں، شروع کے سال 2 سال آپ کی مرید ہی کے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہلکے ہلکے آپ خود بھی ایک پیر بنتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور یہ چیز تباہی لاتی ہے۔ پھر انسان بدلتا نہیں ہے۔ پھر اگر آپ کے ساتھ میں بہت سب سے پرانا مرید میں ہوں تو میرا بھی ایک پروٹوکول ہے، نہیں، پروٹوکول والے آدمی کو اللہ کچھ نہیں دیتا، وہ ساری زندگی پروٹوکول میں رہ جاتا ہے۔ پھر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر ایک شخص کہہ رہا ہے، ایک بوڑھا آدمی مطاف میں پتھروں کے اوپر کنکریاں ہیں اور وہ رگڑ رگڑ کے سر کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دینا، بڑا گناہگار بندہ ہوں تیرا، اتنا گناہگار ہوں کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے اندھا مارنا، اور جب میں قبر سے اٹھایا جاؤں تو مجھے اندھا اٹھانا۔ ایک بہت بڑے بزرگ اپنے وقت ہی کھڑے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے لگتا ہے کوئی بہت ہی گناہگار آدمی ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، میں بھی تیرے لیے توبہ کی دعا کرتا ہوں اور تو بھی اپنے لیے توبہ کی دعا کر، اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا، مجھے بھی معاف کر دے گا۔ جب وہ شخص گئے نا اور انہوں نے ہاتھ رکھا اور کندھے پہ آ کر کے کہا، آپ سجدے میں تھے اور آپ کی پیٹھ پہ آ کر کے کہا بیٹے گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تجھے بھی معاف کرے گا، مجھے بھی معاف کرے گا، کوئی بات نہیں، سر اٹھا لے۔ جب اس بندے نے سر اٹھایا نا تو یہ سامنے والا اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے میری چیخ نکل گئی، میں نے دیکھا یہ کوئی گناہگار آدمی نہیں ہے، یہ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، اور معاملہ اپنا ذاتی کیا ہے، اپنے آپ کو کیا مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے گناہگار آدمی ہوں، مولا مجھے ایسا نہیں اٹھانا، اندھا کر کے اٹھانا۔ تو کہا اندھا کر کے کیوں اٹھانا؟ بولے اس لیے اٹھانا کہ تیرے نیک بندوں کا سامنا نہیں کر سکتا عبد القادر۔ حضرات جب آپ یہاں مرید ہو گئے تو مرید کا کام تو لب کشائی بھی نہیں ہوتا، اور مرید کا کام تو مرید ہونا ہوتا ہے۔ آپ مرید ہو کے چاہے ایک دن ہوا ہو چاہے 50 سال گزر گئے ہو، مرید برابر ہی رہے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے کسی نے خدمت زیادہ کی ہو تو اللہ اس کو اجر زیادہ دے دے گا۔ تو جب کوئی آدمی مرید ہونے آئے تو وہ مرید ہی کی نیت سے آئے اور مرید ہی بنے، ایسا نہ ہو کہ وقت کے ساتھ جب تھوڑا پرانا ہو جائے تو وہ بھی ہلکا ہلکا پیر ہو جائے، وہ بھی شرکت کرنے لگے، کیونکہ شرکت تو اکثر نقصان دیا کرتی ہے۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے تو اپنی آخرت بھی خراب کر لیں گے اور دنیا بھی خراب کر لیں گے۔ یہ سب چیزیں کیا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ادب چھوٹے سکھاتے ہیں، بڑوں کا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سکھاتے ہیں، لیکن میں اس بات کو گوارا نہیں کر رہا تھا کہ پیر صاحب آپ کے سامنے یہ باتیں کریں۔ پیر صاحب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں گے اپنے من سے آپ کے سامنے کہیں گے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرا آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اب ہم کو سمجھا دیا گیا ہے، کوشش کی گئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بتا دیا، ایک وقت وہ تھا اس بارگاہ میں جب ڈھول بجا کرتا تھا، ڈھول سے چادر آتی تھی، ڈھول یہاں تک آتا تھا۔ اب آپ نے کہا جی ڈھول کیوں بند ہو گیا؟ ڈھول اس لیے بند ہو گیا کہ سرکار کو نہیں پسند، بات ختم ہو گئی، اس سے کوئی آگے بات بڑھے گی نہیں، سوال نہیں کیا جائے گا اس سے آگے کہ کیوں بند ہو گیا۔ سرکار کس کے غلام ہے؟ حضور قمیص اعظم کس کے غلام ہے؟ حضور غوث اعظم کے۔ حضور غوث اعظم کس کے غلام ہے؟ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے انہیں بھی کوئی بجانے والی چیز پسند نہیں تھی بالکل بھی، بات ختم ہو گئی۔ آپ ان کے غلام ہیں اور وہ ان کے غلام ہیں، اور وہ سب آ کے جا کر پھر حضور کے غلام۔ حضور کو کیا پسند تھا؟ حضور فرماتے سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ کے سامنے روز ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، درگاہ میں کھڑے ہو کے بھی لا الہ الا اللہ ہوتا ہے۔ جو لوگ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کئی مرتبہ دیکھ کے، جو لوگ پیچھے سے پنجابی کے نعرے لگاتے ہوئے آئے تھے، ایسی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، محبت ہے آپ کی، لیکن دیکھیے اگر آپ کے سامنے ایک اچھی چیز ہو، ایک بہت اچھی چیز ہو تو آپ کیا لیں گے؟ بہت اچھی چیز کو نا تو پنجابی میں نعرہ لگانا بھی بڑی اچھی بات ہے، محبت دکھتی ہے اس سے، لیکن سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین چیز ہے۔ کائنات میں اس سے بڑی چیز کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتی ہے۔
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब माशाल्लाह वहाँ से लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद करते हुए आते हैं। पता है मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार के अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं कि ये बेहतरीन अब चीज़ हो गई है, सुभान अल्लाह। ये एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हो गई। दूसरी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बात को ख़त्म करने की तरफ आता हूँ। दूसरी चीज़ आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश की गई कि मैनेजमेंट को, दरगाह के माहौल को जितना हो सके साफ सुथरा पीसफुल रखा जाए। आप आए, हाजिरी दें, सुकून से दुआ मांगे और चले जाए, लंगर खा के चले जाए। आपसे कोई नहीं कहेगा यहाँ ये डालिए, वहाँ वो डालिए, यहाँ ऐसा करिए, वैसा करिए, कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पे यकीन है, क़यामत तक कोई नहीं कहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस बारगाह के अंदर। क्योंकि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, हुजूर ने फरमाया अमल का दारो मदार नियत पर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर मुर्शिद की नियत बड़ी पाक साफ है इस मामले के अंदर। मैं तो अक्सर उमूमन कहता हूँ कि साहब, क्योंकि आप बैठा करिए, आप बड़े हैं, तो वो पता है क्या बात कहते हैं, ये नहीं कहते कि मुझे बैठना, वो कहते हैं मैं लोगों से मिलने बैठता हूँ, वो मुझे पैसे ला के पकड़ाते रहते हैं। जब पैसे ला के पकड़ाते हैं तो मेरा दिल उनसे टूट जाता है, मैं उठ के आ जाता हूँ अंदर। हमारी खुश नसीबी है कि मुझे और आपको ऐसा पीर मिला है साहब। इसको हकीकतन पीरी इसे कहा जाता है, हकीकतन अल्लाह का नेक बंदा होना इसको कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे पीर और मुर्शिद का साया तादेर तक सेहत और सलामती के साथ हम पर कायम अता फरमाए। और एक आखिरी चीज़, जब आपने ये सब चीज़ें पैदा कर ली, अपने घरों के अंदर सुकून का माहौल पैदा करें, दीन का माहौल पैदा करें, अपने माँ बाप का अदब करें, अपने वालिदैन का अदब करें, अपने घर वालों को राज़ी करें। हुजूर ने फरमाया जिसके घर वाले राज़ी हैं, समझ लो तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है। कौन है? बहुत नमाजें पढ़ता हो, पढ़ना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, ये नहीं कि आज कह दिया तो नमाजें छूट गई, नहीं, नमाजें ज़रूरी है। बहुत सदका खैरात करता हो, नहीं, ये भी करना ज़रूरी है, लेकिन ये भी नहीं। फिर क्या है? तीसरी चीज़, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स पता है कौन है? तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा रहता हो। कितनी छोटी सी बात और बहुत मोटी सी बात कह दी और दीन का खुलासा बयान कर दिया हुजूर ने हमारे सामने। इसके लिए हुआ क्या इसके अंदर? ये मालूम हुआ कि साहब घर के बाहर तो आप चौधरी हो, घर के बाहर तो आप मौलवी साहब हो, घर के बाहर तो आप पीर साहब हो, कुछ भी हो, लेकिन घर में आप जाने के बाद एक आम आदमी हो। अगर आपका कमाल ये है कि अगर आपके बारे में आपके वालिदैन तारीफ करें, आपके घर वाले तारीफ करें, तब आप नेक हैं। तो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे बहुत लोग शिकायत करते हैं उमूमन आके दरगाह के सामने कि मेरे बच्चे मुझे नहीं पूछ रहे हैं, मेरे घर वाले ख्याल नहीं रख रहे हैं। आप 100 हाजिरियाँ लगा लीजिए। एक बात बताऊँ, 1000 अल्लाह का वली, 1000, 100 नहीं, 1000 अल्लाह का वली अगर एक तरफ बैठ के दुआ करें कि अल्लाह ये बंदा गुनाहगार है, तुझे माफ़ कर दे, और उसका बाप बैठ के कहे कि अल्लाह मेरा नाफरमान है, माफ ना करना, तो अल्लाह 1000 वली की नहीं सुनेगा, अल्लाह उसके बाप की सुनेगा। तो अपने माँ बाप को राज़ी करें, अपने घर वालों को राज़ी करें, अपने घरों के अंदर दीन का माहौल लाएं। और बिल्कुल इख्तिताम पर ये बात आपके सामने फिर कह दूं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमको पीर साहब ने हुक्म दिए हैं, हम कोशिश करें, हम उस पर अमल करें, हम भी कोशिश करें, आने वालों को भी उनको समझाएं, उनको इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि ये चीज़ें कितनी अहम है, ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतने खूबसूरत, इतने बेहतरीन, इतने आला ज़हनियत के हमें पीर व मुर्शिद दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला पीरज़ादा सैयद शाह अब्दुल क़य्यूम क़ुमैसुल क़ादरी को सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र नसीब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, जो मैंने कहा है, आपको भी और मुझे भी और हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस खानका का, इस दरगाह का निज़ाम बेहतर से बेहतर अता फरमाए, और जो खानका इस दरगाह के फैसले लिए जाएं, अल्लाह हम सबको उसे मानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारों के साथ पीर साहब का इस्तेक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिलसिलाए गौसिया, सिलसिलाए कुमैसिया, सिलसिलाए कुमैसिया, पीरज़ादा सैयद शाह अब्दुल क़य्यूम क़ुमैसुल क़ादरी, पीरज़ादा सैयद शाह अब्दुल क़य्यूम क़ुमैसुल क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस।